بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان علیہ السلام میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہر بار ہم ایک ایسا قصہ لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں جو امام سے متعلق ہے، جس میں امام نے اپنے چاہنے والوں کی مدد کی ہے، ان کی پریشانیوں کو حل کیا ہے۔ اور اس واقعے سے، اس پروگرام سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو حکم رسول ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، اسی کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمارا جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بڑھے کہ ہاں ہمارے آقا، ہمارے امام مہدی علیہ السلام جو اس وقت پردہ غیب میں ہیں، وہ پردہ غیب میں ہونے کے باوجود کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے شیعہ کا، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ چلیے آج کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی یہ 12ویں کڑی ہے۔ چلیے واقعہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جن مومنین نے ہمارے اس چینل شیعہ انڈین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور ہمارے پروگرام بھی آپ دیکھتے رہیں۔ چلیے اب آج کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو یہ یاد ہی ہوگا کہ یہ واقعات ہم پاکستان سے شائع کتاب ملاقات با امام زمان سے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے، ایک دن مشہد مقدس میں مسجد صاحب الزمان علیہ السلام میں نماز ظہر و عصر پڑھ چکا تھا کہ ایک نیک سیرت متقی شخص کو دیکھا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، حاج آقا، ہمارا مکان شہر سے باہر کی طرف ہے، صرف ایک کمرہ ہے، 5 بچے اور ایک بیوی ہے، بجلی نہیں ہے۔ رات کو جب مٹی کے تیل کا چراغ خاموش کرتے ہیں تو لکڑی کا دروازہ بغیر شیشے کے بند کرتے ہیں تو تاریکی کی وجہ سے آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی۔ کل رات ہوا بہت سرد تھی، ہم نیچے کرسی کی گرمی کی وجہ سے سوئے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ بالکل بند تھا۔ آدھی رات کے وقت میں نیند سے بیدار ہوا۔ بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ بہت غور و فکر کیا کہ اگر اپنی جگہ سے اٹھوں اور پانی پیوں تو معلوم نہیں اس تاریکی میں پانی ہاتھ آئے گا یا نہیں۔ علاوہ ازیں ممکن ہے کہ بچوں کو کہیں پاؤں کے نیچے روند ڈالوں۔ ہاں جا کر میں معتقد ہوں کہ ہر مشکل حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں، لہٰذا اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر عرض کیا، آقا جان، اگر ہمارے پاس بھی بجلی ہوتی تو فوراً انگلی سے بٹن دباتے، کمرہ روشن ہو جاتا، بچے پاؤں کے نیچے آنے سے بچ جاتے، پانی ہاتھ لگ جاتا، اسے پی کر پیاس بجھا لیتا، یہ کس قدر اچھا تھا۔ اچانک دیکھا تو حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا میرے ساتھ ایک طرف کھڑے تھے۔ مجھے فرمایا، یہ پیسے پکڑ لو اور مسجد صاحب الزمان میں سید حسن ابتہی کے پاس جاؤ، یہ رقم اسے دے دو اور کہو میرے لیے بجلی مہیا کریں۔ میرا ایک 7 سالہ بیٹا تھا، اس دوران وہ بھی جاگ اٹھا۔ جب آقا جان نے مجھے پیسے دیے تو وہ دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ مجھے بھی رقم ملے۔
حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ نے اسے بھی 35 تومان عنایت فرمائے۔ یہ شخص پاک باطن اس طرح حقیقت کے ساتھ مطالب بیان کر رہا تھا کہ میں اس کی گفتگو میں 1000 میں ایک مرتبہ بھی خلاف احتمال نہیں دے سکا تھا۔ بہرحال میں نے اسے کہا فی الحال یہ تیرے ہی پیسے ہیں، آپ امانت دیتے ہیں کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ برکت کے لیے ان میں سے 10 تومان اٹھا کر جیب میں ڈال لوں اور اس کے عوض 20 تومان رکھ دوں اور تمہارے لیے بجلی کا بھی اہتمام کر دوں۔ اس نے کہا ہاں جا کہو، آپ کو اختیار ہے۔ میں نے اس میں سے 10 تومان اٹھا لیے اور 20 تومان ان میں رکھ دیے۔ جہاں وہ شخص رہتا تھا اس علاقے میں بجلی کا لے جانا بہت مشکل تھا، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ بجلی کی منظوری مل گئی اور صرف چند دنوں میں وہاں بجلی کا انتظام ہو گیا۔ جب اخراجات کا حساب کیا تو 10 تومان زیادہ بنے، بس معلوم ہے یہ 10 تومان وہی ہیں جو میں نے ان میں اضافہ کیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 12 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک میرے پاس وہ 10 تومان موجود ہیں۔ ان کی برکت کی وجہ سے آج تک میں مقروض بھی نہیں ہوا اور مال و دولت بھی کافی مقدار میں میرے پاس ہیں۔ مومنین اکرام، دیکھا آپ نے آقا امام مہدی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی مختلف شکلوں میں آ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ امام یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا چاہنے والا اندھیرے میں رہے۔ امام کوشش کرتے ہیں، امام نے یہاں اس واقعے میں یہی کہا کہ اس شخص کو اندھیرے سے نجات دلائی۔ اس کا یہ خیال، اس کی نیت، اس کا ارادہ بالکل صحیح تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے مسائل میں تھوڑا سا وقت آقا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ گزاریں، انہیں یاد کریں اور ان سے گزارش کریں کہ آقا ہمارے یہ مسائل ہیں۔ یقینی طور پر اگر آقا امام مہدی علیہ السلام اس شخص کو اندھیروں سے نجات دلا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں۔ اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے وقت کے امام سے زیادہ قریب ہوں، ان کی معرفت حاصل کریں، انہیں یاد کریں۔ تو مومنین اکرام، آج بس یہ اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایام عزا چل رہے ہیں، ہم آقا امام زمان کو ان کے جد بزرگوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا اور اسیران کربلا کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آقا امام کا ظہور ہو تاکہ تمام ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیں امام۔ مومنین اکرام، بس اتنا ہی۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم لوگوں کو یاد رکھیں، اور یہ پروگرام ہمارا کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں تاکہ ہم اور زیادہ اچھی کوشش کر سکیں۔ اب اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔